سورہ فرقان آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں جو خصوصیات پڑھی نیک لوگوں کی جنہیں عباد الرحمن کہا گیا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹ پر بیس اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، اور بےہودگی یا فضولیات، جس کو ہم دونوں چیزوں کو لغویات میں لیتے ہیں، اننیسیسری یا ولگیرٹی، وہ جب ادھر سے گزرتے ہیں تو بہت ڈیسنٹ وے میں گزرتے ہیں کہ یہ لیول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بلٹ ان کیا ہے کہ آپ کو بے حیائی سے کیسے گزر جانا ہے۔ اس کا مطلب ہماری راہوں میں یہ بے حیائی بھی آئے گی اور اننیسیسری چیزیں بھی ہماری راہوں سے گزریں گی، اور ہمیں اسے ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، بہت ڈیسنٹ ویلیوز دیتے ہوئے ہمیں نکل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اس کے اندر آپ غور کریں، ہم نے پوائنٹ نمبر 11 میں دیکھا تھا کہ عباد الرحمن یعنی نیک لوگوں کی صفت میں اللہ ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں کہ جب آیتیں ان پر تلاوت ہوں تو وہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی آیت ملتی ہے کہ سمعنا واطعنا، جو ہم سنیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سمعنا واطعنا اور لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ دونوں آیتوں میں کتنی تھن لائن ہے، کتنا انٹلیکچل پوائنٹ ہے اور کتنا ڈسکشن کے قابل ہے، کیونکہ ہمیں قسم کھانے کے لیے صرف قرآن کمپلیٹ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں آپ سے بھی فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے سمینا واطعنا، جو ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے، ایک آیت ہے اندھے بہروں کی طرح نہیں گریں گے۔ تو اس سے میں کم از کم یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں آیتوں پر تدبر کرنا بہت ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک اور آیت ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ تدبر کرنا، اور ہمیں جو سکھایا جاتا ہے کہ نہیں مسلک پرستی کرنا، اور مسلک پرستی میں ایک کلیئر ڈیفینیشن ہے جو صرف میرے پاس نہیں ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ تقلید کرنا، مقلد ہونا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آپ نے ایک پٹا ڈالا ہوا ہے جانور کی طرح، اور جانور آپ کو رائٹ کا اشارہ دے گا، آپ رائٹ جاؤ گے، آپ کو لیفٹ کا اشارہ دے گا، کیونکہ آپ پٹا آپ نے ڈال چکے ہو، جس کی وجہ سے آپ اس مالک کے پیچھے چلو گے۔ اور یہ عام ڈیفینیشن ہے تقلید کی، اور جسے ہمارے ہاں جائز قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو میں اس وقت غیر مقلد کہلاتی ہوں اگر، تو تب بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ اپنی ٹیچرز کے کہنے پر تو چلتی ہو، جو آپ کی ٹیچر کہے گی آپ وہ کرتے ہو۔ ہم میں بھی جو لوگ غیر مقلد ہیں، جو کہ ہمارے ہاں خاص 4 اسکالرز ہیں، جبکہ ان بیچارے 4 اسکالرز کو بھی نہیں پتا کہ لوگ ہماری تقلید کر رہے ہیں۔ یہ میں بہت ایمانداری سے، بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں اور امام حنبل ہوں، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، انہیں بھی نہیں پتا کہ ان کے نام سے تقلید کی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے جہاں تک انہیں پڑھا ہے اپنی اتنی زندگی میں، انہوں نے کبھی کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا۔ اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو وہ بھی تو غیر مقلد تھے نا، وہ چاروں امام بھی غیر مقلد تھے، تو ہم بھی غیر مقلد ہیں۔ لیکن پھر شکایت ہم سے بھی رہتی ہے کہ پھر آپ لوگ بھی اپنے ٹیچرز کے یس اور نو پر اپنے آپ کو سرنڈر کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے الحمدللہ بیسک عربک کا ایک ایم لے کر ہم اس پر چل رہے ہیں کہ ہم نے بیسک عربک لوگوں کو سمجھانی ہے، اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ آج کی جدید سائنس سے میں اور آپ بہت چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس پہنچ سکتے ہیں، وہیکل کے ذریعے سے اپنے ملک کے بڑے بڑے علماؤں کے پاس تک جا سکتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو تو پتا ہے کہ کتنا ہمارا سوشل میڈیا ہے۔
تو تقلید کوئی نہیں کرے گا، سب کو بیسک عربک آتی ہو اور وہ اختلافی باتوں کو تہ تک جانتا ہو کہ کہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے اور اس میں کون قرآن کے قریب ہے. بس یہ میں آپ سے آج باتیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ سورہ فرقان اینڈ ہو رہی تھی تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس 2 پوائنٹ کو تو خاص ڈسکس کریں کہ دیکھیں آپ سب سے ڈسکس کریں اور یہ آپ کو اللہ پوچھیں گے کہ قرآن سے کون قریب تھا تو تم نے کس کی بات کا اعتبار کیا، نہ کہ آپ اپنے بڑوں کا نام لیں گے اور آپ کی چھوٹ ہو جائے گی. یہ نظر نہیں آتا قرآن سے، یہاں تک کہ ماں باپ تک کا نام آ گیا کہ جو لوگ اندھی تقلید اپنے والدین کی کرتے ہیں. سوچئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل یہ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے بس کوئی بڑا جس سے آپ امپریس ہو، اور امپریس بھی ہمارے یہاں اس کی شکل کے نور پر، اور اگر وہ بیچارے کی شکل پر نور نہیں ہے تو اگر اس کے پاس جتھا بہت جمع ہے، لوگ بہت اسے مانتے ہیں، تو یہ 2 چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ کس کے پاس بہت جاتے ہیں، کس کے بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ ہیں، کس نے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس کی تعلیم بہت ہے، کس کے والدین سے اس کو ورثہ ملا ہوا ہے علم کا، تو بس پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہوگا. جبکہ اللہ نے ہمیں کتنی اگزامپلز دیں کہ اور بار بار کہا کہ دیکھو قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے، کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں ہوگا. لا تعتذروا اليوم، نو ایکسکیوزز ٹوڈے، اللہ نے کلیئر کہہ دیا. اور پھر اور بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا کہ جب ہم اللہ کے آگے حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے آیتوں کا کفر کیا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں تھیں، ولم تحیطوا بها علما، تم نے احاطہ نہیں کیا تھا علم سے. اس کا مطلب ہر سنگل پر فرض ہے کہ وہ آیتوں کا احاطہ کرے گا. اس سے پتہ چلا بہت کمپیکٹ ہے، بہت کم باتیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سبقت لے جانے والوں میں ہوں، جو کہ نیکسٹ پوائنٹ تھا ہمارا کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے. یہ جو ہم نے پوائنٹ نمبر 12 کو ڈسکس کیا تھا سورہ فرقان کے عباد الرحمن کے ٹاپک کو. عباد الرحمن کا ٹاپک آپ کو یاد ہے کہ آیت نمبر 63 سے شروع ہوا تھا. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے فرینڈز میں کوئی خدا نخواستہ میت میں کچھ بولنے کا موقع مل جائے، ان کی محفلوں میں کوئی بیاہ کے موقع پر یعنی ویڈنگ ایونٹس ہوں، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہر جگہ پر بیان ہو سکتا ہے کہ جو آج ہم اخلاقیات کرتے ہیں، تو اس کے اندر عباد الرحمن بیسٹ ٹاپک ہے جو ہم بار بار ڈسکس کریں اور یہ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے، اور خاص کر کے مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو جناب ہمارے پوائنٹ نمبر 12 میں ہمیں کلیئر نظر آیا کہ یہ جو ویڈنگ، ہماری شادیاں، پھر بچے پیدا کرنا، پھر ایک فیملی کو آرگنائز رکھنا، یہ باقاعدہ قرآن سے نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے بچے جتنے پڑھے لکھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، خاص کر کے بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ آخرکار اس بات کو کنکلیوڈ کرتی ہیں کہ شادی کرنا ضروری نہیں. میں بھی کہتی ہوں چلو ایک لحاظ سے اس کے بغیر مر نہیں جانا، یا اللہ کا پرپس، اللہ کی جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتا کہ شادی کے بغیر. لیکن قرآن سے ایک شادی، بچے، فیملی نظر آتی ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو یہ ہم سمجھا سکتے ہیں، جبکہ آپ یقین کریں میری تو 3 ہی بیٹیاں ہیں، تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے بیٹیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں کہ ہم کیوں کسی کے گھر انہیں دیں. لیکن یہ ہمیں قرآن سے نظر آ رہا ہے کہ ایک فیملی لائف ہونی چاہیے، اور اس طرح سے یہ اللہ کا لا ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ بیوی سے اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے. تو جب مجھے ہوگی تو پھر یہ آیت میرے بچوں کے لیے بھی ہوگی. تو اس لیے اس کو آرگنائز رکھنے کے لیے مردوں کو سوچنا چاہیے، عورتوں کو سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے سائیکالوجی جو کچھ ہمیں بتاتی ہے، پریکٹیکلی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، تو ہمیں اسے مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی ہم سے کویسچن کرتا ہے کہ کیا شادی ضروری ہے، کیا بچے پیدا کرنا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے کہ تم قرآن سے دیکھو کہ اس سے ایک آپ کا جو ایک ارج ہے وہ پوری ہوتی ہے، آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فیملی میں جو متقی ہوگا،
کیونکہ ہم فیملی میں ہر وہ بات ڈسکس کرتے ہیں جو ہم دوسروں کے آگے بہت کم کر سکتے ہیں. تو اس لیے انسان بہت اوپن ہوتا ہے اپنی فیملی میں، اور جب وہ وہاں غیبت نہ کرے اور جب وہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے غلط چیز نہ دیکھے، تو آپ دیکھیں تینوں چیزیں کیسی جڑ رہی ہیں کہ اے ہمارے رب، آیت نمبر 74 جو ہم نے آخری کی تھی، کہ عطا کیجئے ہمیں اپنے جوڑوں سے اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو سدا نصیب فرمائیے گا، اور بنائیے ہمیں للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا امام، ڈرنے والوں کا امام، یعنی لیڈرشپ کریں. ہم خود اتنے ڈرپوک ہوں اللہ کے آگے، جبکہ ڈرنا غیر اللہ سے کسی صورت جائز نہیں ہے. لیکن اے اللہ، ہمیں آپ کے سامنے بہت ڈرپوک بنا دیجئے کہ ہم آپ کی نافرمانی کا سوچے بھی نہ، اور کرنا تو دور کی بات ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے. انشاءاللہ اللہ ہمیں پہلے خود متقین بنا دے. اب دیکھیں یہاں پر اس کے ریوارڈ ہمیں مل رہے ہیں، جو کنکلیوڈ ہو رہی ہے پوری سورہ فرقان، اینڈ ہو رہی ہے کہ اولئک، پوری عباد الرحمن کی آپ صفتیں لیجئے اور اولئک اس پر رکھیے کہ یہی ہیں وہ لوگ یجزون الغرفہ، انہیں اونچے محل ملیں گے. سوچئے کہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں بہترین مقام نصیب فرمائے، اور اونچائی پر گرینری، اونچائی پر محل. تو آج ہماری ہوٹلز، آج ہماری تمام گھومنے پھرنے کی جگہیں، یہ ساری چیزوں کی خاص شان، بنگلوز خاص اونچائی اور ہلز پر ہونا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محل کا وعدہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی کس بہاف پر، کہ انہیں اونچے محل ملیں گے بیما صبرو. آج کے درس میں ہمارے پاس یہ 3rd مین پوائنٹ آیا. پہلے ہم نے سمینا و اطعنا، پھر ہم نے دیکھا فیملی کی ٹھنڈک، پھر ہم نے دیکھا کہ غرفہ یعنی یہ اونچے محل کیوں ملیں گے، بیما صبرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے برداشت کرنا، ظالم شوہر کو برداشت کرنا یا بھوکے رہ کر برداشت کرنا، ایسے والے برداشت نہیں آ رہے. برداشت آ رہا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا اللہ کے اگینسٹ جانے کا، اللہ کی آیتوں کے خلاف جانے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے اللہ کی ملاقات کو پرائرٹی دی. ہمیشہ آپ کو اللہ یاد رہتے تھے، آپ نے اپنے اندر عباد الرحمن کی صفت بلٹ ان کی، آپ نے اپنے صبر کو جتنا آپ نے برداشت کیا برائی پر جانے کو، اللہ نے آپ کو اور توفیق دی. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ جو لوگ میری ہدایت کو حاصل کرتے ہیں میں انہیں اور مزید رہنمائی کرتا ہوں، اور میں انہیں ایکسٹرا اویئرنیس اور تقوی اور کانشیسنیس اور ڈر دے دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ریوارڈز ہیں بیما صبر. تو اس لیے یہ چیز کو پلیز اگر قرآن سامنے رکھ کر آپ پڑھیں بہت مزہ آئے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں اونچے محل کے ساتھ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال ہوگا اور ان کا ویلکم ہوگا وہاں پر بڑی عزت کے ساتھ. تحیہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ، اللہ میری تمام حیاتی، بدنی، مالی تمام چیزیں میں آپ کے آگے سرنڈر ہوتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن ان کو پورا پورا اللہ کی طرف سے ویلکم ملے گا. تحیہ و سلامہ یعنی سلامتی ہی کا ایک ایلیمنٹ ہے تحیہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام سلامتی، تمام بدنی عبادت، تمام حیاتی فقط آپ کے لیے ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری نمازوں کو، ہماری ہر ادا کو، ہمارے ہر کام کو قبول فرما لے، اس میں بہتری لے آئے کہ قیامت کے دن ہمارا یہ بہترین استقبال ہو. اور اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی کہ جی کس دن بھی ڈیزاسٹر آ گئے تو میرا اونچا محل گر جائے گا، کسی دن ٹیکس لگ گیا، کسی دن بینک کرپٹ ہو گیا. نہیں، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی جب اس اونچے محل کا داخلہ ایک بار مل جائے گا. خالدین فیہا، سدا رہیں گے اس میں. حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہوگا، بہترین مقام ہوگا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علل اعلان کہہ دیجئے، سب کو کہہ دیجئے،
मा यअबउ बिकुम रब्बी, क्या परवाह है तुम्हारी मेरे रब को, मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। लौला दुआउकुम, अगर तुम उसको तौहीद और बिल्कुल प्योरिटी के साथ ना पुकारो, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अब आप अगर सूरह फुरकान को बहुत गौर से सुन रहे थे आयत नंबर 1 से, तो आपको पूरा सेंट्रल आइडिया, पूरा टॉपिक मिल गया कि अल्लाह फरमा रहे हैं प्योरिटी के साथ मुझे पुकारो। मेरे नबियों को मैंने अवेयरनेस देने के लिए भेजा, तुमने उनको अथॉरिटी का मालिक क्यों बना दिया? नबी आए थे अवेयरनेस देने, तुमने उनको अथॉरिटी का मालिक क्यों बना दिया? फिर अल्लाह फरमाते हैं मेरे रब को कोई परवाह नहीं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाते हैं कि कह दीजिए सबको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर कह रहे हैं मेरे रब को कोई परवाह नहीं, अगर तुम प्योरिटी के साथ फकत उसकी अथॉरिटी को ना मानो या प्योरिटी के साथ उसको ना पुकारो। फकत कज़्ज़बतुम, पस यकीनन तुमने इस तौहीद को, इस वहदानियत को झुटलाया है। फसौफा यकूनु लिज़ामा, पस जल्द हो जाएगा लाजिम तुम पर। इसका एक्चुअल मानी ये 3 लफ्जों में है, पस जल्द अनकरीब होगा लाजिम तुम पर। क्या? इसका अंजाम, इसकी सजा, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ आखिरत में मिलेगी, दुनिया में भी तुमको पकड़ा जाएगा अगर अल्लाह तुमसे प्यार करते हैं तो। और अल्लाह ने फिरौन जैसे से भी प्यार किया कि उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा नरमी से बात करना, शायद कि वो लौट आए। तो ये अल्लाह ताला हमें क्या क्या बातें समझाते हैं। तो आप देखें आपके अतराफ में अल्लाह आपको किन चीजों से सबक देते हैं और आपके लिए वो लेसन होता है। मैं अपने डायमेंशन में देखूं, आप अपने हिसार में देखें, और इंशाअल्लाह मैं और आप वादा करेंगे अल्लाह से कि हम अल्लाह के मामले को भी जरूर समझेंगे और हम इस हाल में अल्लाह के पास उठें कि हमने अपनी जात से अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट ना किया हो, और हम अपने अंजाम से डरते हों कि हमें कोई नहीं बचा सकेगा अगर हमारे अमल अच्छे ना हुए। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल कर दे। अल्लाह ताला हम सबके हामी और नासिर हों।